بھی روزہ رکھنا ہوگا. خدا ایسے روزوں کو پسند کرتا ہے جس میں ہم دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے لیکن خدا کے وسیلہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آمین. آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے بہت سارے وسائل دیے ہیں. انٹرنیٹ جو ہے یہ آپ کو پوری دنیا گھما دیتا ہے. آج بھی جتنے لوگ دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں وہ کلیسیوں کی ترقی کا سبب بن رہے ہیں. اس لیے ہمیں دعا روزے کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے. اگر آج کسی نے بھی روزہ رکھا ہے تو اپنی دعا کو چیک کریں آپ نے کتنی کی ہے. جب آپ دعا میں ٹھہریں گے آپ کو بھوک نہیں لگے گی کیونکہ آپ کی نظریں خدا کی طرف ہیں اور آپ خدا کی قربت میں ٹھہرے ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ نے 40 رات 40 دن کا روزہ جب رکھا ہے وہ خدا کے حضور میں تھا اور اس نے نہ کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا. اس کو کیا بھوک لگی؟ کیونکہ وہ خدا کی قربت میں تھا. آمین. ہمیں تو بڑی جلدی بھوک لگ جاتی ہے. لگ جاتی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم کچے ہیں, پکے نہیں ہوئے. ہمیں اور زیادہ سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ خدا کا فضل مانگ لیتے ہیں. مانگے خدا مجھے فضل دے کہ میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ دعا میں ٹھہر سکوں. کچھ لوگ ایسا بھی روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھ کے سارا دن سنتے ہی رہیں گے, بھوک نہ لگے. میں ایسے بھی لوگ ہیں جب روزے کا ٹائم ہوتے ہیں اٹھ جاتے ہیں روزہ کھول لیتے ہیں لیکن روزہ کھل گیا. ادھر کی فائدہ؟ نو. بائبل میں دیکھیں آپ, ہم بائبل کے مطابق روزہ رکھیں گے. سارا دن آپ بائبل سٹڈی کریں, سارا دن آپ دعا میں ٹھہریں, ایک تھوڑا سا جگہ کو مخصوص کریں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں جب گھر میں کوئی بھی شخص روزہ رکھتا ہے تو سب بڑا احترام کرتے ہیں, اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ماں پیو نے بڑی فکر ہوتی, میری بیٹی نے روزہ رکھا ہے, میرے پتر نے آج روزہ رکھا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی خوراک لے کے آ جائے. اس کے لیے وہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ احترام ہے ان کے اندر. لیکن میرے عزیزو اگر آپ کو کچھ اچھا بھی نہ ملے تو پھر آپ بہت سارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں تو نہیں سی پتا چلو روزہ رکھا ہے تو اسی میں لے کے پکا چھڑیا. نو. یہ صرف روزہ کسی نے احسان نہیں چڑھانا. تسی کہتے روزے اسی لوگوں نے احسان چڑھا رہے ہیں, میں انہیں روز رکھے یا خدا دے احسان چڑھا رہے ہیں. وہ کچھ روزوں کا فائدہ نہیں ہوتا. روزہ جو ہے یہ آپ کو خدا کی قربت دلاتا ہے. اب دیکھیں خدا یسوع مسیح وہ وہاں بیابانوں میں تھے اور کسی کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں تھی. آپ جب روزہ رکھ کے باہر چل جاتے ہیں, مارکیٹوں میں جاتے تو آپ آزمائش میں گرتے ہیں. روزہ آپ کی پاکیزگی کو بڑھاتا ہے. آپ کے خیالات بدل سکتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ غصہ کر دیں گے, کوئی ایسی منہ سے بات نکل جائے گی. اس لیے روزہ کا مطلب دعا میں ٹھہر جائیں. آپ دنیا سے تھوڑی دیر کٹ جائیں, دنیا سے آپ کا رابطہ کٹ جائے اور خدا کے ساتھ رابطہ ہو جائے. آمین. ہاللیلویہ. ہر روزے کا مطلب خدا کے ساتھ رابطہ کرنا. اگر روزہ رکھ کے پھر بھی آپ سارے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ میں آپ کو یقین کا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ کئی ساری زندگی رکھتے رہے صرف نو, آپ ایک ہی رکھیں. میں کہتا ہوں کچھ لوگ جاب جاتے ہیں وہ ایک دن چھٹی کر کے صرف دعا روزے میں ٹھہر جائیں. پھر ان کے پاس کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. با مقصد روزہ جو ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. صرف رسمی نہیں, روایتی روزہ نہیں رکھنے کہ آگے جو روزے ان چاری پورے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو پلیز ذہنی مریض بناتا ہے. وہ تو ایک چھاڑ دیتا ہے, سارا وہی یاد ہوئے بھی ایک سوری میں کوئی چھوٹ گیا, بڑا اچھا کرنا ہو. کوئی بات نہیں, ایک چھوڑ کے دگلا رکھ لیتے. کیا خیال کوئی ایسی کوئی تلوار تو نہیں پکڑی بھائی تو آج ایک چھوٹ چھاڑ دیتا ہے, یہ گناہ ہو گیا. نو, یہ آپ کی محبت ہے خدا کے ساتھ. اب جب چاہے کر سکتے. یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو کیا کرنا ہے؟ اپنی صورت کیسی بنانی ہے؟ داس جی کیسے لکھا ہے؟ جب تو روزہ رکھے اداس نہ کرے.
کبھی کبھی ہم اداسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی منو پوچھے مینوں کی پرابلم ہے. پھر آپ جب روزہ رکھ کے لوگوں گھر میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری لوگ پھر آپ کو پوچھتے ہیں پاپا جی چائے دا, نہیں سوری میں روزہ رکھے. یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے. یہ سیکرٹ ایک عمل ہے, آپ کو رکھ کے اندر بیٹھ جانا تاکہ لوگ نہ جانے کہ آپ روزہ دار ہیں. آمین. تو صرف خدا کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. اور ہوتا ہے ایسا, اب جب گھروں میں جاتے ہیں کوئی کھانا لے آتا ہے پھر آپ کو بتانا ہی پڑتا ہے سوری میں بجی روزہ رکھے. کیا مقصد ہے اس کا؟ اس بات کو سمجھیں اور روزہ رکھ کے گھر میں بیٹھ جائیں. سارا سال آپ پھرنا ہی ہے, سارا دنیا کے کام ہی کرنے ہیں آپ نے. جب آپ کو خدا نے یہ موقع دیا ہے تو پھر آپ روزہ رکھ کے آرام سے بیٹھ جائیں اور دعا کر لیں اور اس مقصد کو بھی لے کریں. اب دیکھیں کیا ہوا. اب ایسی حالت میں ابلیس بھی آتا ہے. ابلیس جو ہے تب آپ پر اٹیک کرتا ہے, تب آپ پر آزمائش سے لے کے آتا ہے جب آپ کمزور ہوتے ہیں. اب بدن کمزور تھا, یسوع کو بھوک لگ گئی, ایک بڑی آزمائش تھی. اور دیکھیں آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. پہلی بات اس نے کیا کیا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے. شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, یسوع کو ایموشنل اور جذباتی بنانے کی کوشش کی, جذبات میں آ کے کہ کچھ غلطی کرے. کیا ابلیس کو نہیں پتا یہ کس کا بیٹا ہے؟ جی پتا تھا اس کو. تو پھر اس کو ایسا کہنا کیوں پڑا؟ کیونکہ اس وقت وہ کمزور تھے, انہیں بھوک لگی ہوئی تھی, تو کوئی ایسا کام کرے کہ یہ پھڑیا جائے. لیکن وہ خدا کا بیٹا تھا, اس کو پتا ہے کہ کس طرح سے اس کا سامنا کرنا ہے. اب کیسے سامنا کیا گیا ہے اس کو بھی آپ کو سیکھنا ہوگا. آزمائشیں آئیں گی آپ پر اور آتی ہیں. ہم آزمائشوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ابھی بیٹھا یہ باتیں سیکھ رہا تھا کہ آپ خدا کے فضل کو مانگے کہ خدا مجھے آزمائش میں قائم رہنے کا فضل عطا کر, نہ کہ میں بھاگ جاؤں چھپ جاؤں. جو آزمائش کا پیریڈ ہے, جو وقت ہے, وہ آپ پر آنا ہی آنا ہے. اس لیے آپ نے اس آزمائش کے وقت میں خدا کی حضوری میں خود کو ڈیلنا ہے تاکہ خدا آپ کی مدد کرے. کرنتیوں خط میں کیا لکھا ہے, تم کبھی ایسی آزمائش پہ نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے باہر ہے, بلکہ خدا اس میں سے نکلنے کی راہ بھی تیار کرتا ہے. آمین ہاللویا. خدا اس میں سے نکلنے کے لیے راہ بھی تیار کرتا ہے. اس لیے ہم بکھلا جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں اور بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب بائبل میں دیکھیں جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں انہیں بڑی بڑی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن وہ قائم کیوں رہتے ہیں؟